بانو قدسیہ کہتی ہیں عورت بننا آسان نہیں ہے، عورت اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں لے سکتی۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی اس انسان کو اپنا مت ماننا جو ان لوگوں سے بھی بات کرتا ہے جن سے تمہاری نہیں بنتی۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی۔ عورت کو ایک ایسے میچور مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی بچگانہ حرکتوں کو برداشت کرے اور اسے منانے کا ہنر رکھتا ہو۔ بانو قدسیہ کہتی ہے مرد اپنی نگاہیں نیچے نہیں کرتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، لیکن دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کے حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ نہ کوئی کسی پہ مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کی دنیا میں آنے جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر داغ دھبے بہت زیادہ ہوں تو سمجھ لینا کہ اس کے ساتھ معدے کا مسئلہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ صبح خالی پیٹ پودینے کا پانی پیے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں دو چیزوں کی ضد کرنے والا مرد عورت سے سچی محبت کرتا ہے۔ نمبر 1 وقت نہ دینے پر لڑنے والا، نمبر 2 نظر انداز کرنے پر ناراض ہونے والا۔ محبت وفاداری کی داستان ہوتی ہے اور بے وفائی زندگی کا ایک معمولی سا واقعہ۔ بہت سے لوگ اپنے آپ سے ہی خوف کھانے لگیں گے اگر وہ اپنا کردار آئینے میں دیکھ لیں۔ جس عورت کے جسم پر کہیں بھی تل کا نشان ہوتا ہے تو اس میں 3 عادتیں ضرور ہوتی ہیں۔ نمبر 1 خوبصورت انداز ہوتا ہے، نمبر 2 مرد پر جلدی اثر انداز ہوتی ہے، نمبر 3 شوہر سے لڑتی بہت ہے۔ دل دکھانے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں مگر ان کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ مرد دنیا کا سب سے امیر انسان ہے۔ مرد اگر عورت کو دوسرے مردوں کے سامنے آنے سے منع کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ پر صرف اپنا حق چاہتا ہے۔ جو مرد عورت کے سر کو چومے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ جو مرد عورت کی باہوں میں آنے کی کوشش کرے تو سمجھ جاؤ کہ وہ آپ کو اپنا نام دینا چاہتا ہے۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی میں نے اس کو نہیں دینی۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ نظر انداز کرنا سیکھے، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ جانے والے کو روکنے کے لیے رو دو اور وہ انسان اپنے سارے فائدے چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائے۔ عورت کبھی بھی 2 ٹکے کی نہیں ہوتی، ماں جنت ہے، بیوی ہمسفر ہے، بہن غیرت اور بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا الگ مقام ہے، اسی لیے عورت کی عزت کرے۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کے گھر کی ہو یا کسی اور کے؟ بیٹی کے لیے اونچا گھرانہ نہیں بلکہ کوشش کرے کہ اس کی قدر، عزت، محبت کرنے والا اور ہم مزاج گھرانہ ڈھونڈنا چاہیے۔ آج سے ہی محبت کی بھیک مانگنا چھوڑ دیں اور اپنی اوقات کو دیکھیں۔ اصل بات اوقات کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی اوقات نہیں ہے تو آپ کو ہمیشہ بھیک مانگنا پڑے گا۔
انسان جب تک چاہے جینے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ کسی کو محبوب تسلیم کرنے کے بعد اس کی ذات میں عیب نکالنا کفر ہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلائل نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھوں سے گرتا ہوا آنسو ہے۔ جس رشتے میں صفائیاں دینی پڑ جائیں وہ رشتہ نہیں رہتا، خوش فہمی بن جاتا ہے، اور خوش فہمی جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ جانور کو محبت دو، توجہ دو، اہمیت دو تو وہ بھی بدلے میں تمہیں یہ سب دے گا۔ اگر نہیں بھی دے گا تو منافقت کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن انسان کو محبت دو، توجہ دو، اہمیت دو اور پھر بس تماشا دیکھو۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہیں کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود آپ کی گواہی دے گا۔ لوگ آپ کے الفاظ کو اتنی گہرائی سے نہیں سنتے جتنی گہرائی سے آپ کے کاموں کو محسوس کرتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، دوسروں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو، بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شخصیت چھین لیتی ہے۔ کسی کی تعلیم دیکھنی ہو تو اس کی ڈگری دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر اس سے بات کر لو، اس کی زبان اور رویہ سب بتا دیتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت ہے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو وہ مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو وہ اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بغلت کا زمانہ ہوگا۔